من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ذی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے فلسطین آج بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ جناب ذی وقار، ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، کیوں نہیں ہسپانیہ پر حق اہل عرب کا؟ قرآن مجید میں موجود آیت مبارکہ میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول میں ہم نے برکت دی۔ جناب ذی وقار، جی ہاں، یہ وہی سرزمین ہے جس پر حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، یہ وہی سرزمین ہے جو حضرت یعقوب کا مسکن تھی، یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت موسیٰ پر توریت، حضرت داؤد پر زبور اور حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ وہی سرزمین ہے جس میں موجود مسجد اقصیٰ میں معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت خود نبی پاک نے کی، جس کی وجہ سے اس سرزمین کو سرزمین فلسطین انبیاء کی سرزمین کا نام دیا گیا۔ جناب ذی وقار، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ اسلام کا گھر رہ چکی ہے، جہاں سے اس کے باشندوں کو نکال کر ایک قابض افواج کے قبضے میں کر دیا گیا ہے۔ میرے دل سے یہ آواز آتی ہے: جکڑا ہے میرا کچھ، چلو اس کو چھڑائیں، جکڑا ہے میرا کچھ، چلو اس کو چھڑائیں، زنجیروں کو توڑ دیں اسے آزاد کروائیں، زنجیروں کو توڑ دیں اسے آزاد کروائیں۔ مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، مغرب کے غلاموں کے اسیروں نہ ڈرو تم، اب توڑ دو کاسہ اے فقیروں نہ ڈرو تم۔ حاضرین محفل، کہاں سے لاؤں وہ لوگ جو فلسطین پر کیے جانے والے ظلم اور حق پامالی کو بیان کر سکیں؟ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے یہ دیکھ کر کہ ماؤں کے ہاتھوں میں بچوں کے ٹکڑے ہیں، ماؤں کے سامنے بچوں کو دفنایا جا رہا ہے، وہ بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، جو آشیانے بڑے ہی ارمان سے بنائے گئے تھے آج آنکھوں کے سامنے بکھرے پڑے ہیں۔ لیکن فلسطینیوں کا صبر تو دیکھیے کہ وہ اس دل خراش ماحول میں بھی صبر شکر ادا کر رہے ہیں۔ جناب ذی وقار، یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ وہی سرزمین ہے جس کی مدد سے حضرت سلیمان نے پوری دنیا میں حکومت کی، یہ وہی سرزمین ہے جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ موجود ہے، جو ظالم نشانہ بنائے بیٹھے ہیں، جہاں فلسطینی بچوں اور بچیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ مذہب اور دین کے نام پر، یہودیت اور مسلمانی کے نام پر ہم صرف ایک بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اور کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں۔ تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، جہاں ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے۔ حاضرین محفل، میرا سوال آپ سے ہے: وہ فلسطینی بچی کیسے اور کیوں کرنا چاہیے جس کے سارے خاندان کو صرف ایک حملے میں شہید کر دیا گیا؟ وہ فلسطینی بچی کیسے اور کیوں کرنا چاہیے جو بچپن سے ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی رہی، لیکن اس کے گھر، اس کے اسکول، اس کے خاندان سمیت تمام سب کو تباہ کر دیا گیا، اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ کر دیے گئے۔ سورج سے تپش چھینو، آسمان سے بجلی چھینو، سورج سے تپش چھینو، آسمان سے بجلی چھینو، اب کفار کے آشیانے پر بجلی برسانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب پھر سے بھڑک اٹھے ہیں آتش نمرود کے شعلے، اب پھر سے بھڑک اٹھے ہیں آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر سے جذبہ ابراہیمی دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی تو تم بھی باقی رہو گے، نبی کی آبرو باقی رہے گی تو تم بھی باقی رہو گے، ورنہ پھر سے غلامی میں الجھنے کا وقت آ گیا ہے۔ سنو روزہ اقدس سے کیا آواز آئی ہے مسلمانوں، سنو روزہ اقدس سے کیا آواز آئی ہے مسلمانوں، میری حرمت پہ مت مٹ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حاضرین محفل، کہاں ہے محمد بن قاسم، کہاں ہے غزنوی، کہاں ہے گھوری؟ کیا اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں، کیا اب کوئی ایوبی نہیں آئے گا؟ کہا جاتا ہے اسلام امن کی درسگاہ ہے، کوئی پکارے صلاح الدین ایوبی کو کہ اٹھ خبر سے اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی نہیں اور تم دعا کرتے رہے۔ حاضرین محفل، آپ نے فلسطینیوں کے لیے نعرے
کیا ہے؟ کیا آپ نے اسرائیل سے بائیکاٹ کیا ہے؟ افسوس، صد افسوس، افسوس تو سب کو کرنا آتا ہے. کیا ہم میں سے اب بھی کوئی غزنوی نہیں بنے گا؟ نہیں نہیں، ہمیں ان کا غزنوی بن کر انہیں بچانا ہوگا، ہمیں ہی صلاح الدین ایوبی بننا ہوگا. اسی لیے شاعر کہتا ہے ایک اور بھی بتھا سے فلسطین میں آ، ایک اور بھی بتھا سے فلسطین میں آ، کہ راہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. السلام.